بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم حسین باجوہ ایڈوکیٹ، اور آپ اس وقت انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم میں ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے ساتھ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک لیٹسٹ فیصلہ، بڑا ہی امپورٹنٹ فیصلہ جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور کوشش کریں گے مل کر سیکھیں گے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو کیس لا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، یہ فیملی لاز سے متعلق ہے۔ فیملی لاز میں جو سب سے امپورٹنٹ کیس ہے وہ مینٹیننس کا ہوتا ہے، بچوں کے خرچہ نان و نفقہ کا کیس ہوتا ہے۔ جو آج کی ججمنٹ ہے یہ بھی بچوں کے خرچہ نان و نفقہ سے متعلقہ ایک کیس ہے، اس سے متعلق ہے، جس کے اوپر آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہ کیس نمبر ہے 224 SCP 55 224 SCP 55، یہ کیس نمبر ہے جو کہ آج ہم آپ کے ساتھ یہ ججمنٹ جو ہے یہ ڈسکس کریں گے۔ ناظرین اکرام، جو نابالغان کا خرچہ نان و نفقہ ہے، یہ قانونی طور پر اور شرعی طور پر اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ہسبینڈ یعنی فادر کے اوپر جو ہے وہ دی گئی ہے، کہ فادر جو ہے وہ بچوں کو پالنے کا ذمہ دار ہے۔ بچوں کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ فادر کو دی گئی ہے، لہٰذا فادر جو ہے وہ ڈیولی باؤنڈ ہے کہ وہ نابالغان کو خرچہ نان و نفقہ ادا کرے۔ اب یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خرچہ نان و نفقہ جو فادر نے پے کرنا ہے، اس کی کوانٹیٹی یعنی کہ مقدار کیا ہونی چاہیے، کس مقدار میں والد جو ہے وہ باؤنڈ ہے بچوں کو خرچہ نان و نفقہ۔ اس کے اوپر کئی ایک ججمنٹس جو ہے وہ پہلے بھی آ چکی ہیں، اسٹیچوٹری لا جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اور بیسیکلی جو ہے وہ یہ کیس کی جو ایویڈنس ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ جو فادر ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ کس سٹیٹس کا مالک ہے، اس کی انکم کیا ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کورٹس نے جو ہے وہ نابالغان کا جو خرچہ نان و نفقہ ہے اس کو لگانا ہوتا ہے، اس کو طے کرنا ہوتا ہے کہ کتنی مقدار میں ماہانہ خرچہ نان و نفقہ جو فادر ہے وہ پے کرے گا۔ تو ناظرین اکرام، جو آج کا کیس ہے وہ مینٹیننس سے متعلقہ ہے۔ یہ کیس کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جو خاتون ہے اس کی ایک بیٹی ہے، وہ بیٹی کے خرچہ نان و نفقہ کا دعویٰ جو ہے وہ فیملی کورٹ میں فائل کرتی ہے۔ فیملی کورٹ جو ہے 2000 میں اس کیس کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، سن 2000 میں، اور اس وقت جو ہے وہ نابالغہ کا 1000 روپیہ خرچہ نان و نفقہ جو ہے وہ اس کا فکس فرماتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو نابالغہ ہے یہ خرچہ نان و نفقہ جو ہے وہ وصول کرتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ایگزیکیوشن جو ہے اس کے اندر جو مدر آف دی مائنر ہے، نابالغہ کی ماں ہے، وہ ایگزیکیوشن کورٹ کے اندر جو ہے اپلیکیشن فائل کرتی ہے فار دی انہانسمنٹ آف دا مائنرز، جو خرچہ نان و نفقہ ہے اس کی انہانسمنٹ کے لیے جو ہے وہ کورٹ میں اپلیکیشن فائل کرتی ہے۔ اب یہاں پہ ناظرین اکرام یہ بھی طے ہوگا کہ اگر جو ہے کورٹ جو فیملی کورٹ ہے وہ ایٹ دی ٹائم آف ڈیسیجن کو خرچہ نان و نفقہ جو ہے وہ طے کرتی ہے، فکس کر دیتی ہے، تو اس کے بعد ود دی پیسج آف دی ٹائم اگر وہ خاتون جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب جو مائنر ہے اس کی ضروریت بڑھ چکی ہے یا وہ اسکول گوئنگ ہو چکے ہیں، کیونکہ جب یہ خرچہ نان و نفقہ فکس کیا گیا تھا اس وقت بچوں کی ایج کچھ ہوگی، بچوں کی نیڈز کچھ ہوں گی، بچے اسکول گوئنگ نہیں ہوں گے، یا ان کی ایجوکیشن کے اسٹڈی کے اخراجات جو ہیں وہ اس وقت کے مطابق کورٹ نے جو ہے وہ خرچہ نان و نفقہ فکس کیا ہوگا۔ اب یہ خاتون جو ہے یہ اپلیکیشن فائل کرتی ہے ایگزیکیوشن کورٹ میں، اور ایگزیکیوشن کورٹ جو ہے وہ یہ جو خرچہ نان و نفقہ ہے اس کو انہانس کر دیتی ہے، بڑھا دیتی ہے، اور 1000 سے اس کو 5000 تک جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ اس سے بھی یہ خاتون جو ہے نابالغہ کی جو ماں ہے وہ ایگری نہیں کرتی، وہ سمجھتی ہے کہ ابھی بھی یہ خرچہ جو ہے کم ہے، اور اس آرڈر کے خلاف جو ہے وہ اپیل فائل کرتی ہے۔ اپیل میں یہ خرچہ جو ہے وہ بڑھ کے ہائی کورٹ میں اپیل، آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں یہ اپیل فائل ہوتا ہے۔ آنریبل لاہور ہائی کورٹ ہو جائے وہ خاتون کا کیس سننے کے بعد، کیونکہ یہ بچی جو ہے جو نابالغہ جس کے خرچہ کا یہ کیس تھا، یہ اب جو ہے بڑی ہو چکی ہے، اس کی ایج زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہے اس وقت، تو یہی پلی جو ہے یہ خاتون لیتی ہے کہ جو میری بیٹی ہے جو نابالغہ ہے، چونکہ اب اس کے ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہ کامسٹ یونیورسٹی میں جو ہے وہ ساتھ اس کے ثبوت لگاتی ہے کہ یہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس کے 4 سیمیسٹر ہو چکے ہیں، 4 سیمیسٹر رہتے ہیں، لیکن اس کی فیسز اور اس کے اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں،
لہٰذا جو کورٹ نے مینٹیننس جو ہے وہ فکس کیا ہے اس سے اس کی جو ایجوکیشن ہے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو یہ پلی لے کے جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل ہوتی ہے۔ آنریبل ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ یہ کیس سننے کے بعد فیصلہ صادر فرماتی ہے، اور جو خاتون ہے اس کی جو پٹیشن ہے اس کو منظور کرتے ہوئے 5,000 سے بڑھا کر اس خرچہ نان و نفقہ کو جو ہے وہ 25,000 تک جو وہ فکس فرما دیتی ہے۔ یہ فیصلہ 2021 میں ہوتا ہے۔ 25,000 جو ہے اس کا خرچہ نان و نفقہ جو ہے وہ فکس کر دیا جاتا ہے اس کی ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ اور ایجوکیشنل ایکسپینڈیچرز کو دیکھتے ہوئے، جس کے خلاف جو اگریوڈ پرسن ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو حالیہ فیصلہ جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے خلاف اپیل فائل ہوتی ہے، وہاں پہ ریٹ پٹیشن فائل ہوتی ہے جس کو کنورٹڈ ٹو اپیل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا اور یہ لا لے ڈاؤن کر دیا کہ ایک تو انہانسمنٹ کی اپلیکیشن جو ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد بچوں کے نابالغان کے مائنرز کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کے تعلیمی اخراجات جو ہیں اگر وہ اس طرح کے ہیں تو اس صورتحال میں جو ہے اس خرچہ نان و نفقہ جو ہے وہ انہانس کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اگریوڈ پرسن ہے جس نے یہ پٹیشن جو ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کی، اس کی یہ پٹیشن جو ہے وہ خارج فرماتی ہے آنریبل سپریم کورٹ، اور جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھتی ہے۔ اس طرح جو نابالغہ ہے اس کا خرچہ جو کہ ٹرائل کورٹ نے 2000 میں 1,000 فکس کیا تھا، پھر 2021 میں جو ہے یہ بڑھ کے جو ہے پہلے 5,000 ہوتا ہے، پھر 5,000 کے آرڈر سے بھی وہ جو خاتون ہے ڈس ایگری ہو کے ہائی کورٹ میں آتی ہے، وہاں سے 25,000 فکس ہوتا ہے، اور آنریبل سپریم کورٹ اس کے فیصلے کو جو ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے، اور نابالغہ کے تعلیمی اخراجات کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے خرچہ نان و نفقہ میں انہانسمنٹ کر دیتی ہے جو کہ 25,000 فکس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ 10% جو ہے جو ٹرائل کورٹ نے انکریزمنٹ جو ہے وہ لگائی ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے وہ ساتھ ہی فکس فرمایا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے اس کیس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر جو ہے جو ٹرائل کورٹ ہے، فیملی کورٹ ہے، وہ کسی نابالغان کا خرچہ جو ہے فکس کرتے وقت اس وقت کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے فکس کرتی ہے، لیکن بعض اگر نابالغان کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، ان کے جو ایجوکیشن ایکسپینڈیچرز ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو خرچہ نان و نفقہ ہے اس کو انہانس کروایا جا سکتا ہے، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے کورٹ سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس عمل کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ ضروری ہے کہ جب آپ اس انہانس کر رہے ہیں خرچہ نان و نفقہ، تو اس وقت جو ہسبینڈ ہے، جو اس نابالغہ کا والد ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے اس کو مد نظر رکھنا لازمی ہے، اس کی انکم کو جو ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ لازمی شرط ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی ایک ججمنٹس آ چکی ہیں جن کے اندر یہ ذکر ہوا ہے کہ اگر جو ہے خاتون جو ہے وہ نابالغان کو کسی ایسے اسکول میں داخل کروا دیتی ہے جس کی فیسز بہت زیادہ ہیں، لیکن جو فادر آف دا مائنرز ہے اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے، وہ اس کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے ان کو جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ دلوا سکے، اور ان کے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بیئر کر سکے۔ تو ایسی صورتحال میں جو فادر ہے اس کو تو کبھی بھی جو ہے اس کے اوپر اتنا، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ جتنا کوئی بوجھ اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ جو ہے وہ لادنا چاہیے۔ اب اس کو اگر اس کی استطاعت ہی نہیں ہے، اس کو کسی مہنگے اسکول میں نابالغان کو تعلیم دلانے کی اس کی انکم ہی اتنی نہیں ہے، تو والدہ جو ہے وہ اب ضد میں آ کر بھی بعض دفعہ ایسے کرتی ہیں خواتین کہ جو ہسبینڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو خرچہ نان و نفقہ پے کرنا پڑے، ان کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں داخل کروا دیا، حالانکہ اس بیچارے کی اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بیئر کر سکے۔ تو ایسی صورتحال میں عدالتیں جو ہے وہ اس کی بابت بھی ججمنٹس دے چکی ہیں، اور اس کے اوپر بھی لا جو ہے وہ کلیئر ہے کہ ہر صورتحال میں عدالتوں نے جو فادر آف دا مائنرز ہے اس کی انکم کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس کی انکم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ جو خرچہ نان و نفقہ ہے وہ فکس فرمانا ہے۔ تو اس کیس میں بھی جو ہے وہ ناظرین اکرام آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فادر آف دا مائنر ہے اس کا جو
سٹیٹس ہے اس کو ہر صورت مد نظر رکھتا ہے، اور اس کی انکم کو ہر صورت مد نظر رکھا ہے، اور جو خاتون ہے وہ جب یہ ثابت کر دیتی ہے کہ اس کی یہ انکم ہے اور یہاں سے یہ انکم حاصل کر رہا ہے، تو اس کے بعد ہی جو ہے یہ انہانسمنٹ آف دا مینٹیننس ہوئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس کیس کے اندر جو ہے وہ خرچہ نان و نفقہ میں انہانسمنٹ کر دی گئی ہے، اور آئندہ کے لیے یہ جو کیس ہے یہ جو لوور کورٹ ہیں ان کے لیے بائنڈنگ ہے، لہٰذا خرچہ نان و نفقہ انہانسمنٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ مزید جو لیٹسٹ لا آنریبل سپریم کورٹ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے جاننا چاہتے ہیں اور اسٹیچوٹری لا جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم مل کر قوانین کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔